اس اسٹریٹجک آئسولیشن کے پیش نظر ایرانی قیادت نے اب ایک بہادرانہ لچک یعنی ریزیلینس کا راستہ اپنایا ہے۔ یہ ہتھیار ڈالنا نہیں بلکہ حکمت عملی کے تحت پسپائی اختیار کرنا ہے تاکہ نظام کی بقا یقینی بنائی جا سکے۔ ایران میں معاشی دباؤ، مہنگائی اور تیل کی آمدنی میں کمی کی وجہ سے ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ جسے کوئی بھی نئی جنگ سیاسی طور پر تباہ کر سکتی ہے۔ تہران میں جو مختلف ذرائع سے خبریں آتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل یعنی قومی سلامتی کونسل نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ایک علامتی معاہدہ اس جنگ سے بہتر ہے جس میں مذہبی قیادت کے خلاف حملہ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اس لیے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے جنیوا میں نئے معاہدے کے لیے رہنما اصولوں پر بیانات دراصل وقت خریدنے اور پابندیاں ہٹوانے کی کوشش ہے، بغیر اس کے کہ نظام کی نظریاتی حدود کو عبور کیا جائے۔ یعنی ایران اپنے نظریاتی لمٹس کے اندر رہتے ہوئے امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایران نیوکلیر انریچمنٹ میں معمولی تبدیلیاں جیسے کہ 1.5% تک کمی کر سکتا ہے، تو اس کو وہ سیاسی رعایت کے بجائے ایک ٹیکنیکل ایک سٹیپ قرار دینا چاہتا ہے۔ دوسری طرف امریکہ بھی معاہدے کی طرف عملی وجوہات کی بنا پر بڑھ رہا ہے۔ اگرچہ صدر ٹرمپ نے بے پناہ فوجی طاقت جو ہے وہ یہاں ڈپلوائے کی ہوئی ہے اس خطے میں، لیکن وہ مشرق وسطیٰ میں پچھلی جنگوں کی طرح صورتحال بگڑنے کے امکانات سے بھی باخبر ہیں۔ ایرانی قیادت کا خاتمہ، جیسے کہ ایکسیوس ویب سائٹ نے حال ہی میں رپورٹ کیا تھا، پینٹاگون نے صدر کو یہ آپشن دیا تھا کہ اس میں خطرہ ہے کہ طاقت کا خلا پیدا ہوگا، ایران جوابی کارروائی کرے گا، جیسے کہ آبنائے ہرمز کو بند کر سکتا ہے۔ اس طرح کی کشیدگی سے تیل کی قیمتیں $150 فی بیرل سے بھی اوپر جا سکتی ہیں، جس سے عالمی معیشت کو تباہ کن نقصان پہنچے گا اور ٹرمپ کے اندرون ملک امریکہ فرسٹ ایجنڈے کو بھی شدید نقصان پہنچے گا۔ اس حملے کا صرف اسرائیل کو ہی فائدہ ہے، امریکہ کو براہ راست فائدہ نہیں ہے۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ون ون کے بیانیے کا ایک مرکز جو ہے وہ علامتی انریچمنٹ کو کسی حل کے طور پر تسلیم کیے جانے کا ایک آسان راستہ نظر آتا ہے۔ ایران کو صرف علامتی طور پر ایک کم مقدار میں انریچمنٹ جیسے کہ 1.5% ہے جاری رکھنے کی اجازت دے کر ٹرمپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ پچھلی حکومتوں سے زیادہ کامیاب رہے ہیں۔